افغان پیس پروسیس کے اندر پاکستان نے بہت امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا. آج ٹرمپ کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اب ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. یہ اس طرح کا رویہ صرف پاکستان کے ساتھ کیوں اپنایا جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں ہماری بھی غلطی ہے. ابھی جب یہ بات چیت کا قصہ آیا تو پاکستان نے یہ ذمہ داری ایک طرح کی قبول کر لی اور افغان طالبان کو مجبور کرنا شروع کیا کہ جی آپ بیٹھیں بات کریں. جو چیز سمجھنے کی تھی، جو ہمیں سوچنا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ امریکہ کیوں ہمارے اوپر صرف ہمیں ہی لگا ہوا ہے کہ جی آپ بات چیت کروائیں. ہمیں پتہ ہے کہ افغان طالبان اب آئسولیٹڈ نہیں. ایک زمانہ تھا جب وہ نارتھ وزیرستان سے جاتے تھے، اس وقت وہ صرف پاکستان کے زیر اثر تھے. اب وہ نارتھ وزیرستان میں نہیں ہیں، وہ اب افغانستان میں ہیں. اب ان کے روس سے بھی تعلقات ہیں، ایران سے بھی ہیں، چائنا سے بھی ہیں. پاکستان کو سپر پاور نہیں ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس طالبان پہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ جو ہم کہیں وہ مانیں. ہم سے کہیں زیادہ انفلوئنس ہے چائنا کا، رشیا کا اور ایران کا. وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ سب کچھ دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ ذمہ داری اکیلے قبول کر لی. ابھی آج کی بات ہے، آج خبروں میں آیا ہے کہ طالبان میں وہ رشیا پہنچے ہوئے تھے مذاکرات کے لیے، ان سے رائے لینے کے لیے. پاکستان سے کیوں نہیں انہوں نے رائے لی؟ وہ وہاں رائے لینے کے لیے گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ رشیا ایک پاور ہے. وہ ان سے پوچھنے کے لیے گئے ہیں کہ جی آپ بتائیں ٹرمپ نے یہ حرکت کی ہے، اب ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جو ابھی کارروائیاں کریں. تو رشیا نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں، ابھی بھی گفت و شنید کا رستہ بند نہ کریں. سو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کو امن کے لیے تو جو آپ مدد مانگیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس مدد کو یہ مت سمجھیں کہ وہ ہر چیز کرا سکتی ہے یا ہمارا اختیار ہے کہ ہم طالبان کو کان سے پکڑ کے کہیں یہ کر دو تو وہ کر دیں گے. امریکہ ہمارے اوپر ملبہ کیوں ڈالتا ہے، ہمیں کیوں دباؤ ڈالتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نہ وہ ایران کو مجبور کر سکتا ہے، نہ وہ رشیا کو مجبور کر سکتا ہے، نہ وہ چائنا کو مجبور کر سکتا ہے. لے دے کے جو رہ جاتا ہے ملک وہ پاکستان ہے. اور یہاں ہماری کمزوری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اپنا دفاع نہیں کیا. انڈیا، بھارت دنیا میں کہتا تھا کہ پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم نہیں ہیں، یہ بھارت ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ FATF میں پھنس گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے لیے بڑا آسان ہو گیا کہ افغانستان میں جو بھی گڑبڑ ہوتی ہے کہتے ہیں پاکستان کرا رہا ہے. پھر رشیا کیوں نہیں کرا رہا ہوگا جس کے پاس سارا کچھ ہے؟ ایران کیوں نہیں کرا رہا ہوگا جس کا امریکہ سے سب سے بڑا جھگڑا ہے؟ پاکستان کرائے گا جس کا جو خود امن مانگ رہا ہے افغانستان میں کہ کسی طرح امن آ جائے اور پاکستان کے اپنے اندر سکون آئے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیڈرز نے کہیں نہیں کبھی منہ سے. میں تو اتنا حیران ہوتا ہوں کہ یہ دکھ ہم جتنے بھی جھیل رہے ہیں یہ صرف اور صرف ایک وجہ سے کہ ہماری کریڈیبلٹی بھارت نے خراب کی. جھوٹ بول کے ہمیں اندر سے برباد کیا ٹیررزم کر کر کے بھارت نے، اور دنیا میں جا کے وہ کہتا رہا کہ جی پاکستان ٹیررزم کراتا ہے. اور ہم نے کبھی دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں، بھارت کرا رہا ہے یہاں پہ ٹیررزم. بھارت اتنا جھوٹا تھا اور پاکستان کا جو مقدمہ تھا اتنا سٹرانگ ہونے کے باوجود ہم بیک فٹ پہ کیوں رہے؟ بیک فٹ پہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ 5 سال گزرے نون لیگ کی گورنمنٹ کے. اس سے پہلے زرداری صاحب کے 2008 میں بامبے کا واقعہ ہوا تھا. زرداری صاحب نے اپنے دور حکومت میں فوراً بامبے کے واقعے کے بعد لوگ پکڑ لیے، تحقیقات شروع ہو گئی. حافظ سعید کے اوپر الزامات. حافظ سعید نے کچھ نہیں کیا تھا، اس کا دفاع کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی. ہر ملک اپنے شہری کا دفاع کرتا ہے. ہمارے ہاں بھارت کے الزام کے بعد امریکہ کا الزام ہم نے پکڑ کے حافظ سعید کو بند کر دیا. ہم تو خود اپنی گردن پیش کرتے رہے ہیں. یہ کمزور اور نکمی حکومتوں کے کام ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب کے دور میں پٹھان کوٹ ہوتا ہے یہ واقعہ. دوسرے ملک یہ کام کروا کے بھی نہیں مانتے، ڈٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ ہے، یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ بھارت ثبوت کوئی نہیں دے رہا، آپ الزام اپنے اوپر لے رہے ہیں. تو سر یہ جو ابھی پروسیس سسپینڈ
کیا گیا ہے پیس پروسیس یا پیس ڈائلاگس کا، تو کیا یہ بھی کوئی سازش نہیں اس میں نہیں نظر نہیں آتی کہ پاکستان کا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ تو پہلے ہی بھارت کے نہیں، ساتھ جو ہے اس وہ میں کلیش دیکھیں چل رہے ہیں اور یہ افغان بات بارڈر ٹھیک بھی ہے، جو غیر محفوظ ہو جائے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ بھارت کا مفاد اسی میں تھا کہ یہ پیس پروسیس کسی طرح فیل ہو جائے. وہ تو مرے پڑے تھے اس پیس پروسیس کے چلنے کی وجہ سے، ان کو بڑی تکلیف تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیس پروسیس کامیاب ہو. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے یہ حرکت اچانک کی، ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ کو بہت سوچ سمجھ کے قدم نہیں اٹھاتا، ابرپٹ قسم کے وہ اس کے ریئیکشنز رہے ہیں، ریئیکشنری آدمی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اندر کو بہت زیادہ احساس نہیں ہے، جیسے ایک بڑی قوت کو ایک شرم حیا کا یا اپنے ایک امیج کا دنیا میں ایک اپنی مثال قائم کرنے کا رکھ رکھا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. وہ یک طرفہ معاہدوں میں سے نکل جاتا ہے. ایران کے ساتھ معاہدہ چل رہا تھا، وہ اس میں سے نکل گیا. رشیا کے ساتھ بڑا پرانا معاہدہ میزائل سے کیا تھا، اس میں سے نکل گیا. پیسیفک اوشن جو لٹورل کنٹریز ہیں ان کا ایک ٹریڈ کا معاہدہ تھا، اس میں سے نکل گیا. کلائمیٹ چینج کے معاہدے میں سے نکل گیا. وہ جو اس کا جی کرتا ہے وہ یک طرفہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سپر پاور ہے، پوچھے گا کوئی نہیں، وہ حرکتیں کر رہا ہے. اسی طرح طالبان کو اچانک چھوڑ کے نکل گیا. لیکن یہ ان کا موسٹ پرابلی اپنا مسئلہ تھا کہ ایک طرف مجھے دو ہی مطلب اس میں وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو یہی تھا کہ ان کے اپنی پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مخالفت کر رہا تھا کہ جی طالبان کی ساری باتیں آپ مانتے جا رہے ہیں، جو ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں وہ تو ایسے ہی ہے جیسے امریکہ نے شکست قبول کر لی ہو. سو وہ اس کو بڑی اپوزیشن تھی وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ پومپیو نے جب یہ ابھی انٹرویو دیا، جب یہ ٹرمپ نے ڈائلاگ ختم کیا تو اس کے اگلے دن پومپیو نے بیان دیا ایک انٹرویو میں. اس نے کہا جی پچھلے 10 دنوں میں ہم نے 1000 سے زیادہ طالبان مارے ہیں، اور ہمیں 10 سالوں میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو پچھلے 10 دنوں میں ہوئی. اس سے مجھے یہ شبہ پڑا کہ ہو سکتا ہے پینٹاگون نے ٹرمپ کو کہا ہو کہ یہ معاہدہ نہ کریں، کچھ دیر ٹھہر جائیں، ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم طالبان کے اوپر قابو پا لیں، اور اگر اگلے مہینے میں، 1.5 میں، 2 میں ہم طالبان پہ قابو پا لیتے ہیں یا طالبان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ پھر مذاکرات کی بھیک مانگتے پھریں، تو پھر ہم اپنی مرضی کے ایگریمنٹ کر سکیں گے. فوج کی ہیرارکی میں سر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ ایک طرف بھارت کشمیر کا ایشو اور پاکستان کے اوپر حملے کی باتیں، دوسری طرف امریکہ پیس پروسیس سے بھاگ جانا اس کا، اور اسرائیل کے اردن کے اندر یہودی بستیوں کا بات کرنا، اور پاکستان کے اندر اس طرح کی باتیں کہ پاکستان اس کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے، آرمی کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہر افواہ جو باہر ہے اس کا وہ اس کے بارے میں بیان دے کے بتائے کہ آرمی کیا سوچ رہی ہے، یا یہ افواہ درست ہے یا غلط ہے. لہذا یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ افواہیں جنم لیتی رہتی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیشن سا بن چکا ہے، لوگ یہ فخر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی افواج کے بارے میں کوئی بات کریں. ٹیلی ویژن اینکر جب یہ کرتے ہیں تو ایک وقت تھا، اب بھی شاید یہی ہو، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پروگرام کی ریٹنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف بات کریں. یہ وہ گھنونی اور گھٹیا سوچ ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسرائیل کا قصہ خدا جانے کس نے ذکر کیا، کہاں سے آیا. ابھی فارن آفس نے بھی اس کی تردید کی ہے، فوج میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہیں سنی میں نے. DGI/SPR نے بھی تردید کی، لیکن پھر بھی یہ چل رہی ہے. یہ چل رہی، یہ کچھ لوگوں کی اپنی خواہش ہے کہ یہ ہو. اچھا اب چیز یہ ہے، جب بھی کبھی کوئی چھوٹا موٹا اسرائیل کا کوئی کہیں کچھ قصہ نظر آتا ہے پاکستان پہ یہ بات آ جاتی ہے. پچھلے دنوں کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ نیتن یاہو عمان گیا، اور کسی نے کہا جی کہ وہ جس جہاز پہ گیا وہ اسرائیلی جہاز تھا، وہ اسلام آباد اترا ہے. اس کے بعد شروع ہو گیا کہ جی پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے تبھی جہاز یہاں پہ آیا. پھر سعودی عربیہ کی خبریں آنی شروع ہوئی کہ جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، اچھا جی سعودی عربیہ جو وہ پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ بھی تعلق بنائیں. پھر یہ شروع ہو گئے. پھر اب شروع ہو گیا کہ جی یہ راولپنڈی کی سوچ ہے، GHQ سوچ رہا ہے کہ جی یہ اس سے، حالانکہ GHQ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، میں 2-3 باتیں کہتا ہوں. میں پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے، اور میری وہ کلپ اس پہ ہے انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ ہے، میں ایک یونیورسٹی میں گیا تھا. یونیورسٹی نے انوائٹ کیا ایک لیکچر کے لیے، میں وہاں گیا. میں نے جب ٹاک دی، اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ جہاز کا واقعہ ہوا تھا، اسرائیلی جہاز والا کہ اسلام آباد اترا.
مجھے وہاں پہ بچوں نے لڑکوں نے سوال کیا کہ جناب یہ اسرائیل کا جہاز یہاں آیا تھا. میں نے کہا نہیں, حکومت نے تردید کر دی, یہاں کوئی نہیں آیا, لیکن کیا ہمیں اسرائیل اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے؟ تو پھر میں نے یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات کہ دنیا میں جو بھی آپ فیصلہ کریں ایز پاکستان, وہ 100% اپنے ملک کے مفادات کو دیکھ کے کریں. جو بھی فیصلہ ہو, ریکگنائز کرنا ہے نہیں کرنا یہ بات کی بات ہے, لیکن اس میں ڈیبیٹ میں پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ متفقہ ہونا چاہیے. ہم کسی بھی کام پہ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی مجبوری کے تحت کوئی ایسی چیز کر بیٹھیں جس سے ہمارا اندرونی اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ جائے, وہ ختم ہو جائے. ہمیں سب سے اہم چیز جو پیاری ہے اپنے لیے وہ ہمارا اندرونی اتحاد ہے, کہ ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام ادارے, تمام سوچ کے مرکز وہ متفق ہوں ایک فیصلے کے اوپر, تب کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلامی دنیا یا اور باقی دنیا نہیں, اس کا ضروری نہیں کہ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کے رجحانات کیا ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اسلامی دنیا کی اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں یا کام بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ایکشن سے کیا وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے یا اس کو کرنے میں مزید مشکلات آئیں گی. مثال کے طور پہ ہم آج دن تک اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے, لیکن تسلیم نہ کرنے سے ہم نے فلسطینیوں کی کون سی خدمت کی ہے؟ ہمارے تسلیم نہ کرنے سے فلسطینیوں کو کوئی فائدہ پہنچا؟ لیکن مثال کے طور پہ ہم تسلیم کر لیں اور اس کے نتیجے میں ہم اسرائیل کے ساتھ بات چیت کریں تو کچھ فلسطینیوں کے لیے کوئی سہولت دے سکیں یا کچھ کرنے, تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ دشمنیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, لیکن دشمنی ہو بھی تو آپ ملکوں کے ساتھ تعلق اپنا رکھ لیتے ہیں واجبی. بھارت سے بڑا تو ہمارا کوئی دشمن نہیں, سب سے زیادہ بڑا دشمن ہمارا بھارت ہے, پھر بھی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. آپ کا سفارت خانہ ادھر ہے, ہمارے ادھر ہے. اس سے کئی غلط فہمیاں دور کرنے, دشمنی ہے لیکن غلط فہمیاں دور کرنے میں مدد ملتی ہے. بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ روابط اس سے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. لیکن یہ سارا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. میں نے اینڈ اختتام اس پہ کہا, میں نے کہا پارلیمنٹ آپ کا سب سے بڑا جمہوری ادارہ ہے جہاں نمائندگی ہے سب کی, چنانچہ وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوگی. اگر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ یہ ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے تھا. حکومت کوئی کرے گی تو اس کو ضرور اپوزیشن ذلیل کرے گی. لہذا اگر نہیں ریکگنائز کرنا تب بھی پارلیمنٹ کہے کہ ہم نے نہیں کرنا, اور اگر کرنا ہے تو پارلیمنٹ. لہذا اس ساری بات میں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی, اس میں راولپنڈی, جی ایچ کیو یا اور یہ کہاں ہیں؟ ان سے مشاورت دے سکتے ہیں. فورن آفس کو اگر کہا جائے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, فورن آفس لکھے گا جی ایچ کیو کو جی آپ بھی اپنی رائے دیں. فورن آفس اور بھی جس سے رائے لینے کی ضرورت ہوگی لے لے گا, لیکن جو ریکمنڈیشن جائے گی وہ جی ایچ کیو کی نہیں ہوگی, وہ فورن آفس کی طرف سے ہوگی. سر, ریڈ انقلاب میں پاکستان نے دنیا کی خدمت کی, اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, وار اگینسٹ ٹیرر جس کو بولتے ہیں, اس میں بھی پاکستان نے دنیا کی ہیلپ کی تاکہ دنیا کے اندر دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہی دنیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پر بھی شک کرتی ہے, اور جو پاکستان کا میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ سروسز بھی ہم دیں اور باتیں بھی ہمارے اوپر؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور اس میں آپ یوں دیکھیے, ابھی قریبی مثال دیکھیں کہ جب ٹرمپ کی حکومت آئی اور پاکستان کا ذکر آیا تو ٹرمپ نے کہا جی کہ یہ ہم سے $30 ارب لے چکے ہیں لیکن ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, ہمارا کوئی کام نہیں انہوں نے کیا. یہی ساری بات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے. پاکستان خطے میں یہاں پہ اپنے مغربی سرحدوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے, افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک دوستانہ ماحول رہے, تجارت اور امن رہے اس خطے میں. امریکہ آپ کے ان مفادات کا ذکر نہیں کرتا, وہ بھارت کو سونپ دیے, آپ کو ڈالروں میں, آپ کے مفادات کو صرف ڈالروں میں دیکھ رہا ہے کہ اتنے دے دیے آپ نے کام نہیں کیا. یہ ہمارے لیڈروں کی کوتاہی ہے.
لیڈر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات اگر کہے کہ جی ڈالروں کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ڈالر آپ رکھیں اپنے پاس، یہ ہمارے مفادات ہیں، اس پہ اگر کام ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کشمیر کا مسئلہ ہے، پاکستان اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتا ہے کہ جی آپ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹیررزم کا رونا روتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارا اسی کی وجہ سے ہے، یہ حل ہو تو یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ اگر آپ یہ نہیں حل کراتے تو پھر ہم سے مت توقع کریں کہ ہم یہ آپ کے لیے فلاں کریں اور یہ کریں۔ تو پاکستان نے یہ کنڈیشنل نہیں رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو کیری لوگر بل کے تحت 7.5 بلین ڈالر کی امداد کا بل پاس کر رہے ہیں، ہم نے واہ کی، ہمیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا۔ ہمیں ان کو بڑے باعزت طریقے سے کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے سوچا، یہ بڑی آپ کی مہربانی، لیکن آپ ہمارے ساتھ تجارت کر لیں، ہم حاضر، ہمیں بہت خوشی ہوگی، ہماری اکانومی بہتر، لیکن ہم یہ ایڈ شیڈ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ سر ایک عاجزانہ سا سوال ہے، آپ کی اجازت بھی تھی کہ جی آپ کنٹروورشل سوال پوچھیں۔ ایک عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ نواز شریف اور اس طرح کے اور لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی پیداوار ہے، اب وہ ناقابل قبول ہو گئے ہیں اور عمران خان ان کے لیے ناگزیر ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سر؟ لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پرابلم کیا ہے۔ پرابلم، میں ڈکٹیٹرز کے سخت خلاف ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کو اپنی حکومت چلانے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنی پارٹیوں سے وفادار نہیں ہوتے۔ وہی لوگ ہیں جو چھوڑ کے اپنی پارٹی تو اس کے ساتھ آ کے ملیں گے، زبردست۔ لہذا ان کی جو موریلٹی، جو ان کا آپ کہہ لیجئے کہ اخلاقیات وغیرہ، اس کا معیار بڑا لو ہوتا ہے، تبھی وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے تو اس سے ملتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے اوپر عموماً کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں، کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، جس کا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ ملٹری رولر ہے، مقدمہ چلانا آسان ہے، اگر اس نے میرے کرپشن کے اوپر مجھے پکڑ کے کیس چلا دیا میں مارا جاؤں گا، لہذا وہ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں آواز دے، بلائے، ہم فوراً چلے جائیں، سو وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اس پروسیس کی وجہ سے آپ کو جو لیڈر ملے وہ انتہائی گھٹیا، جن کے اندر یہ ساری کمزوریاں تھیں، اور وہ ڈکٹیٹرز کو فائدہ دیتے رہے۔ پھر جب وہ ڈکٹیٹر سے علیحدہ ہوئے یا ڈکٹیٹر چھوڑ کے چلے گئے، ان لوگوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ کیریئر بنائے، پھر انہوں نے اپنا پیسہ استعمال کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولے، اور یہ لیڈر بن گئے۔ اب اس میں آپ مجھے بتائیں، بھٹو کو پیدا کیا ایوب خان نے، لیکن بھٹو زندہ ہے، یہ جی ایچ کیو تو نہیں کہتا، یہ تو لوگ کہتے ہیں۔ جو بعد میں اس کو پالتے رہے، ووٹ دیتے رہے، اس کے نام پہ آج بھی کھا رہے ہیں، وہ کیا جی ایچ کیو ہے؟ اگر ڈکٹیٹر برا تھا تو جو بندہ وہ لے کے آیا وہ بھی برا ہے، اس کو چھوڑو، اس کو پوجنا، ڈکٹیٹر کو گالیاں نکالنی، میں دونوں کو نکالتا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے، ضیاء الحق نے نواز شریف پیدا کیا، بالکل ٹھیک ہے، ضیاء الحق بہت برا، نواز شریف اچھا ہے، تو کیوں ووٹ دے رہے اس کو؟ آپ سوچو کہ ڈکٹیٹر نے جو بندہ پیدا کیا ہے وہ ڈکٹیٹر کے معیار پہ، اس کی ضروریات پہ پورا اترتا تھا تو اس نے اس کو پروموٹ کیا، اور جو ڈکٹیٹر کی ضروریات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو ایک کرپٹ آدمی چاہیے، اس کو ایک کمزور وفاداری والا آدمی چاہیے، اس کو ایک ایسا آدمی چاہیے جس کا اخلاقیات کمزور ہوں، کیونکہ وہ اس کا ساتھ دے گا، اور یہ ساری کمزوریاں نواز شریف میں موجود ہیں، لیکن وہ ووٹ آپ دیتے ہیں، جی ایچ کیو تو نہیں دے رہا۔ پھر آپ زرداری کا دیکھیے، زرداری اور پیپلز پارٹی بے نظیر، یہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ ایک شرمناک طریقے سے این آر او کر کے مشرف کے ساتھ نکلے۔ مشرف ان کا محسن ہے کہ ان کے کالے کرتوتوں پہ اس نے پردہ ڈالا، لیکن مشرف برا ہے، اس کو امپیچ بھی ہونا چاہیے، زندہ ہے، بی بی زندہ ہے، یہ موجود ہے۔ تو قصور کس کا ہے؟ دونوں کا نہیں، دونوں کا نہیں ہے، ایک کا ہے، صرف ان لوگوں کا جو اس کو پال رہے ہیں۔ ان کو اگر لوگ یہ منہ دکھائیں کہ بھائی اگر مشرف برا تھا
تو NRO کرنے والے سارے برے تھے, ان کو بھی اسی طرح جوتے مار کے مشرف کے کھاتے میں ڈالو. بالکل صحیح. مشرف نے جب یہ لگائی ایمرجنسی, زاہد ملک, اس کا زاہد ملک یا کیا نام تھا اس کا, یہ زاہد ملک ہی نام تھا, جو اس کا وزیر قانون تھا, اس کو زاہد حامد, اب وہ وزیر قانون تھا, وہ سارا اس نے قانونی کارروائی کی, بنایا. اب مشرف برا ہے, یہ وزیر قانون اب جا کے بن کے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ گیا, اور نواز شریف کا وزیر قانون ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں جی مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ وہ تو زاہد احمد کا بھی ہونا چاہیے, ان تمام چیلے چانٹوں کا ہونا چاہیے جو اس وقت مشرف کی بیساکھیاں تھیں. کیا مشرف ان کے بغیر اپنی حکومت چلا سکتا تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلیظ ہے تو سیاستدان. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان جو ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر کی بیساکھیاں اس کا سہارا بنتے ہیں, 8 سال اس کے ساتھ, 10 سال اس کے ساتھ مزے لوٹتے ہیں. وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 100 سال بھی اگر اس کو وردی میں لگ کرنا پڑا تم کریں گے. پھر حکومت ختم ہوئی, ڈکٹیٹر برا, یہ سارے ٹھیک ہو گئے. کیسے ٹھیک ہو گئے بھائی؟ یہی تو ہیں جنہوں نے اس کو چلنا اتنے سالوں تک سہارا دیا رکھا. اگر سیاستدان ساتھ نہ دیں, کوئی ڈکٹیٹر 1-2 سال سے زیادہ نکال ہی نہیں سکتا. ناظرین, آپ نے اپنے امجد شیخ صاحب کی گفتگو سنی, بڑی لمبی اور تفصیلی گفتگو ہوئی ان کی, ہماری ان کے ساتھ پاک بھارت کشیدگی کے معاملے کے اوپر, بھارت کی دہشت گردی پر بھی اور افغان پیس پروسیس کے اوپر بھی. آپ کو ان کی گفتگو کس طرح سے لگی؟ آپ فیڈ بیک جو کامنٹس ہیں ویڈیو میں اس میں دے سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.